السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 32. دن ڈھل کر غروب ہوا، شام سے رات آئی اور اسی رات میں اسلام آباد کے پہاڑوں کے ساتھ بنی ایک سڑک کی طرف آؤ تو گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں. ڈھلوانوں والی سڑک پہ ایک سیاہ ایس یو وی پوری رفتار سے اپنے ٹائر جماتے ہوئے گزر رہی تھی. رات کا سمے تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا. اکا دکا گاڑیاں کبھی کبھار دکھ جاتی تھیں ورنہ سڑک سنسان تھی. قیس کمبیر کی گاڑی میں مدھم موسیقی بج رہی تھی. وہ سر دھنتے ہوئے مسرور سا گاڑی چلا رہا تھا. تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشا نہ بنا. آبدہ پروین کا صوفی کلام اسے مدہوش کیے دیتا تھا. وہ کبھی اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجاتا، کبھی سر دھنتا اور کبھی ساتھ گنگنانے لگتا. مارچ شروع ہو چکا تھا، موسم اب بھی سرد سا تھا. گاڑی کے شیشے ہر تھوڑی دیر بعد دھندلے ہونے لگتے تھے. دفتن اسے دور سے کسی گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی اپنی گاڑی کے شیشوں سے ٹکراتی محسوس ہوئی. گاڑی ابھی کافی دور تھی مگر غلط سائڈ پہ. ون وے روڈ پہ چلتی وہ گاڑی اور اس کے اندر بیٹھے شخص کی طرف آؤ تو وہ کوئی جانا پہچانا سا انسان تھا. نقوش، دلکش، آنکھیں سیاہ اور تاثرات میں گھلی برہمی. بالاج یوسف میر پورے 1.5 ماہ بعد ایک بار پھر اسلام آباد آ چکا تھا. یہ 1.5 ماہ اس کے لیے کٹھن تھا. یہ 1.5 ماہ اس کے اندر ایک جلتی آگ رہی تھی. زینیا نے اسے جھکایا تھا. کہانی میں پہلی بار دیو کی ہار ہوئی تھی، کسی شہزادے سے نہیں بلکہ دیو کے اپنے صیاد سے. تم اپنی غلطی کو فکس کرو گے بالاج، ورنہ میری بہن اور میرے کاروبار سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تمہاری بیوی، اسے اب تم خود ختم کرو گے یا پھر میں. اس 1.5 ماہ میں اس نے صرف اور صرف اپنی بیوی کے بھائی کو منانے کی اور دلیلیں دینے کی کوشش کی تھی. مقام، دولت، بیوی کی بے لوث محبت، ہر شے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل گئی تھی. زینیا کی بھیجی ہوئی چند تصاویر نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی. اس کی بیوی کے بھائی نے اسے کاروبار سے جدا کر دیا تھا. بالاج کے اندر اب صرف ایک جذبہ تھا، انتقام کا جذبہ. رتبہ، عزت، پیسہ سب واپس مل سکتا ہے مگر اس بار تمہیں اپنی پہلی بیوی سے قطع تعلق کرنا ہوگا. اسپتال کے بیڈ پہ لیٹی بالاج کی دوسری بیوی کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا. 2 دن ہو گئے تھے اسے ٹھیک ہوئے. اس کا شوہر ایک بار پھر اپنی پہلی بیوی کی طرف جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا. ان 2 دنوں میں اس کی نظروں میں بالاج کے لیے عقیدت، محبت، احترام کچھ نہیں بدلا تھا. ہاں بس وہ ہرٹ تھی اور اس کا بھائی اسے خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا. سو اس نے بالاج کے سامنے ایک آپشن رکھا، زینیا حاکم اور اپنے خاندان سے سر عام قطع تعلقی. بالاج وہ آپشن مان چکا تھا مگر اسے انتقام بھی چاہیے تھا. انسانوں کی کچھ پلاننگز ہوتی ہیں مگر ان کے اوپر ایک خدا ہے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ بھی اٹل. تم واپس کیا کرنے جا رہے ہو بالاج؟ ٹیکسلا میں واقع ایک فلیٹ کے لاؤنج میں کھڑا بالاج کا دوست کہہ رہا تھا. صوفے پہ بیٹھے بالاج کی نظریں سپاٹ تھیں. اسے اپنے حسن، ذہانت پہ بہت ناز ہے مگر وہ بھول گئی ہے کہ ذہانت بھی اس عورت کی بھاتی ہے جس کے پاس حسن ہو. میں اس سے اس کا سب سے بڑا غرور چھین لوں گا. وہ تمہاری محبت تھی بالاج، تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس کے دوست کو تاسف ہوا. تم خاموش بھی رہ سکتے ہو. تمہاری بیوی، تمہارا کاروبار سب واپس مل گیا ہے. تم بس زینیا سے تعلق ختم کر دو جو کہ پہلے ہی ختم ہے. بس ایک اعلان اور سب ٹھیک. وہ اس کے قریب آ بیٹھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. بالاج وہ معصوم ہے، بے قصور ہے، پلیز خود کو ان سب میں مت پھنساؤ. بالاج نے جواب نہیں دیا. تم جانتے تھے نا وہ حلالہ نہیں ایک ڈیل تھی، اور اگر زینیا وہ مان لیتی تم سے دوبارہ نکاح کرتی تو وہ نکاح بھی حرام ہوتا. تم جانتے تھے نا بالاج؟ بالاج کی رنگت سفید پڑی. دل کے ایک کونے نے ملامت کی، یعنی وہ واقعی جانتا تھا.
مجھے جو چاہیے میں لے کر رہوں گا، چاہے حلال چاہے حرام۔ تم نے اگر دین کو درست طریقے سے پڑھا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا کہ بغیر رخصتی کے، بغیر کسی ازدواجی تعلق کے تم اسے ایک طلاق کے بعد بھی اپنا سکتے تھے، نئے حق مہر کے ساتھ۔ کاش تم نے سنی سنائی کے بجائے دین کو واقعی پڑھا ہوتا۔ کتنے لمحے بالاج کچھ کہہ نہیں سکا۔ شادی، طلاق، بیوی، بچہ، دنیا کے حقوق، ان سب معاملات میں ہم کیوں سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں؟ دین اتنا مشکل تو نہیں۔ رات کے وقت گاڑی میں تیزاب کی بوتل رکھتے ہوئے وہ نارمل تھا، بالکل نارمل۔ جس خوبصورتی سے اسے محبت تھی وہ اس کی نہیں تو کسی اور کی بھی نہیں۔ سڑک کی طرف واپس آؤ تو بالاج اور قیس کی گاڑی اب آمنے سامنے تھی۔ بالاج سامنے نہیں دیکھ رہا تھا اور قیس بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سیدھ میں آتی گاڑیاں ایک دوسرے کے قریب تر آتی جا رہی تھیں۔ بالاج موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ قیس کو لگا تھا کہ وہ سائیڈ بدل لے گا، مگر نہیں۔ گاڑیوں کے درمیان بس چند قدم کا سا فاصلہ تھا۔ جب بالاج نے موبائل سے نظریں اٹھائیں، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ تیز رفتار سے چلتی گاڑی پہ اس نے بریک لگانی چاہی۔ اسی پل قیس نے اسٹیئرنگ گھمایا، جلدی جلدی تیزی سے۔ اس کی گاڑی کا پچھلا حصہ بالاج کی گاڑی سے ٹکرایا، مگر وہ آگے نکل آیا تھا۔ بالاج نہیں نکل سکا۔ تیز رفتار سے چلتی گاڑی پہ بریک لگانے سے اس کی گاڑی رکی نہیں بلکہ پلٹ گئی۔ شیشے ٹوٹنے کی آواز اور قیس اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ گاڑی سڑک پہ الٹی ہوئی، 3 سے 4 بار چکر کھائے اور سڑک کی ایک طرف کو جا کر گری۔ لمحوں کا کھیل تھا، چند پل کا شور تھا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ قیس کی گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں بالاج کی گاڑی دکھائی دیتی تھی۔ اس کا پچھلا حصہ مکمل طور پر پچک گیا تھا اور اگلے حصے کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ قیس شل اور ساکت تھا۔ آوازیں اسے حال سے ماضی میں لے جاتی تھیں۔ شیشے ٹوٹنے کی آواز اسے کئی سال پیچھے لے گئی تھی۔ اسے اپنے جسم سے ساری جان نکلتی محسوس ہوئی۔ بالاج کی گاڑی خاموش تھی، کوئی آواز نہیں، کوئی شور نہیں، ہر طرف خاموشی تھی۔ کئی لمحے بیتے، کئی ساعتیں گزری اور پھر ایک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ قیس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سامنے دیکھا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں گاڑی سے نکلتے مرد کا چہرہ اسے نظر آیا تھا۔ قیس زمان کمبیر جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ وہ اس مرد کو جانتا تھا۔ وہ اس مرد کو زینیا کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ جس کا آدھا دھڑک گاڑی کے اندر تھا، مگر اس کا چہرہ اس کی فوٹوگرافک میموری میں چھپ گیا تھا۔ وہ گاڑی کے اندر پھنسا ہوا تھا، چہرہ زخمی، شاید جسم بھی سخت زخمی تھا، مگر وہ باہر نکلنا چاہ رہا تھا۔ قیس نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، اس کا دل لرز رہا تھا۔ قدم شل، زبان گنگ، اس نے مرے مرے ہاتھوں سے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارا۔ اس کا فون کہاں تھا؟ چہرے سے پسینہ صاف کرتے اس نے جھک کر دیکھا۔ ٹکر کی وجہ سے اس کا موبائل ڈیش بورڈ سے نیچے گر گیا تھا۔ موبائل ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے اسے وہ بے حد بھاری لگا، یا شاید اس کے ہاتھوں میں کوئی جان نہیں تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے براق حنیف کی چیٹ کھولی، اپنی لوکیشن اسے بھیجی اور وائس ریکارڈ کرنے کے آپشن پر ہاتھ رکھا۔ اس سے آپشن پہ ہاتھ نہ رکھا گیا، ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے دوبارہ کوشش کی اور بالآخر ایک میسج ریکارڈ کیا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے براق، جلدی آؤ۔ میسج فوراً سین ہوا تھا۔ بدلے میں براق نے اسے کال ملائی۔ قیس موبائل نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اب بھی تگ و دو کرتے گاڑی سے باہر نکلتے اس مرد کو دیکھ رہا تھا۔ براق کی کال اٹھاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر یخ پڑتے ہاتھوں سے لاک گھمایا اور اب کے گاڑی کا دروازہ کھلا تھا۔ شل ہوتی ٹانگوں سے اس نے باہر قدم رکھا۔ براق اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ قیس کے قدموں میں تیزی آئی، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ وہ گاڑی کی طرف جانے لگا، مگر اسی پل ایک دھماکہ سا ہوا۔ گاڑی اوپر کو اچھل کر نیچے آ کر گری۔ قیس کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر نیچے گرا۔ وہ گھٹنوں کے بل سڑک پہ گر گیا۔ آس پاس دھماکے سے ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ شاکی نگاہوں سے سامنے دیکھتا رہا۔ لمحوں کے اندر گاڑی میں آگ لگ گئی تھی۔ نارنجی بھڑکتے شعلے، جلتا ہوا آدمی اور اس کے ساکت بدن نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اس گاڑی اور اس جلتے ہوئے مرد کو دیکھ رہا تھا۔
وہ جس کی چیخیں عرش کو دہلا دیتی تھی، مگر قیس ساکت تھا، ساکن شل۔ اس وقت اس کے سامنے جلنے والا بالاج نہیں تھا، اس وقت اس کی آنکھوں کے آگے اس کے باپ کو مارا جا رہا تھا، وہ گاڑی کے اندر پھنسا ہوا تھا اور اس کے بہن بھائی گاڑی کے اندر زندہ جل رہے تھے۔ آوازیں گڈمڈ ہونے لگیں، مناظر نے اپنا سیکوینس کھو دیا۔ قیس چپ چاپ سامنے دیکھے گیا۔ آج اسے ٹراما سے نفرت ہوئی، آج اسے اپنے انسان ہونے سے نفرت محسوس ہوئی۔ آگ کے بھڑکتے شعلے بلند ہو رہے تھے، جلتے ہوئے مرد کی آہیں اس کے دل میں کھب رہی تھیں اور قیس کا جسم جامد تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ چند پل بعد آوازیں بند ہو گئیں، مزاحمت کرتے آدمی نے شاید دم توڑ دیا تھا، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ اب بس ایک ہی آواز آتی تھی، جلتی گاڑی کے چٹختے پرزوں کی آواز۔ اسی پل خالی سنسان سڑک پہ دور سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی، ہیڈ لائٹس کی روشنی کا دائرہ آگے آتا گیا، یہاں تک کہ وہ روشنی سڑک پہ گھٹنوں کے بل ساکن بیٹھے قیس پہ پڑی۔ گاڑی میں بیٹھے مرد نے بریک لگائی، گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر آیا۔ قیس اسے نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں اب بھی گاڑی پہ جمی تھیں۔ اس کی اور بڑھتا براق حنیف ایک پل کے لیے تھم گیا تھا، ایک لمحے، بس ایک لمحے کے اندر اندر اسے علم ہو چکا تھا، اسے آنے میں دیر ہو چکی ہے۔ اس وقت اس سڑک کو بھول کر، کہانی کو چند منٹ روک کر حالیہ وقت سے ماضی میں سفر کرو تو بہت کچھ ہمارا منتظر ہے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ چند سال قبل یہ ان دنوں کی بات ہے جب یونس رحمان کے دونوں بیٹے بختیار یونس اور مقصود یونس اسلام آباد آپس سے تھے۔ اپنے خاندان کو دفنانے کے بعد بختیار میں اب مزید لاشیں اٹھانے کی سکت نہ بچی تھی۔ اس پہ ستم یہ کہ کاروبار بھی ہاتھ سے گیا۔ زمان کے شراکت دار نے قیس کے اوپر غیر قانونی اسلحے کی فراہمی کا پرچہ کٹوایا، اور جب تک مقصود اور بختیار نے اپنے حصے سے دستبرداری نہیں دی بلکہ قیس سے بھی زبردستی کے دستخط کروا کر خالق حسین یعنی زمان اور سرور کے شراکت دار کو نہیں دیے، تب تک اس نے قیس کو تھانے میں بند کروائے رکھا اور میرا کو حبس بیجا میں رکھا۔ چند سال قبل کمبیرز اس عالی شان محل میں نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ چند سال قبل وہ کمبیر نہیں تھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ہم اپنی شناخت بدل ڈالیں، زمینیں چھوڑ دیں، کاروبار سے ہاتھ دھو لیں؟ کیا ہم اتنے بے غیرت ہیں؟ اسپتال کے بیڈ پر لیٹے مقصود کی آنکھوں میں تنفر تھا۔ بختیار چپ چاپ کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ پھر تم بتاؤ کیسے لڑو گے تم؟ اگر تم بھول گئے ہو تو اپنی ٹانگوں کو دیکھو، تم معذور ہو چکے ہو۔ مقصود کے کرخ تاثرات میں درار سی پڑی، وہاں ملال تھا۔ اپنا داہنا ہاتھ دیکھو، اب کبھی حرکت نہیں کرے گا۔ وہ مڑے مقصود کی آنکھوں میں دیکھا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم رائٹی ہو، ان ہاتھوں سے دستخط کرنے جیسے نہیں رہے تم، اور تمہیں لگتا ہے تم بندوقیں چلاؤ گے؟ مقصود چپ چاپ انہیں دیکھے گئے، زبان تالو سے جا چپکی تھی، آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا، مہدی اور قیس ایک ساتھ اندر آتے دکھائی دیے۔ مہدی کو دیکھتے ہی مقصود ہتے سے اکھڑنے لگے تھے۔ اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ خدا کی قسم، اس سے اور اس کی بہن کو میں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ ان کی گھٹیا ماں کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ میں انہوں نے دیوانہ وار پلنگ پہ بیٹھے بیٹھے اپنے اطراف میں نظریں دوڑائیں اور اپنے پلنگ کے ساتھ والی میز پہ رکھا گلدان اٹھا کر مہدی کی طرف اچھالا۔ قیس نے برق رفتاری سے اسے اپنی اوٹ میں کر لیا، کانچ کا گلدان اس کی پشت پر لگ کر ٹوٹا۔ مہدی مزید سہم کر اس کے پیچھے لپٹ گیا تھا، بالکل اس بچے کی طرح ڈرا ہوا، خوفزدہ سا، جس سے گھر میں غلطی سے کچھ ٹوٹ گیا ہو، جو فیل آیا ہو، جو کہیں لڑ کر آیا ہو، رب اسے ڈر ہو کہ اسے سزا ملے گی۔ یہ وہ دن تھے جب مہدی کمبیر نے خود کو گلٹی سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور اس کی تصحیح کرنے والے ماں باپ اس کے ساتھ نہیں تھے۔ قیس اس کے سامنے کھڑا تھا اور مقصود کی طرف پشت تھی۔ انس میرا بھائی ہے، اگر اس پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا یعنی اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ وہ سیدھا ہوا، 12 سالہ مہدی کو یوں ہی اپنی اوٹ میں چھپا رہنے دیا۔ روب تھا کہ کیا، زمان کے بڑے بیٹے کے آگے وہ دونوں مرد بول نہیں پاتے تھے۔
آج کے بعد کوئی انس کو نقصان نہیں دے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مقصود کو اسپتال سے گھر لے آئے تھے۔ قیس ان کی دوائیاں احتیاط سے رکھ رہا تھا۔ تاثرات سپاٹ تھے۔ تھانے نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ لیا ہے عبداللہ، بیٹ کی پائتنی پر بیٹھے بختیار بولے تھے۔ میں ہماری پہچان بدل رہا ہوں۔ ایک باپ جس میں تباہی تھی، میں اسے بند کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آج سے یہاں کوئی یونس نہیں ہے، آج سے یہاں سب کمبیر ہیں۔ دوا کی شیشی پہ قیس کی گرفت سخت ہوئی، آنکھیں سرخ ہونے لگیں، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ آج سے تم عبداللہ زمان نہیں ہو، آج سے تم قیس کمبیر ہو۔ اور وہ، انہوں نے مہدی کو دیکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نام دینا پڑ رہا ہے۔ تم آج سے مہدی کمبیر ہو، تمہارا اسکول بدل رہا ہوں اور تمہارا کالج بھی بدل رہا ہوں عبداللہ۔ قیس، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی، اور اگر تمہیں لگتا ہے تمہارے اس بے غیرتی کے فیصلے کو میں مان لوں گا تو تم غلط ہو۔ مقصود نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ چاہے ایک ہاتھ سہی، چاہے ٹانگوں سے معذور سہی، لیکن جب تک عالم نواب کے ایک ایک بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں نہ اتارا، میں سکون سے نہیں رہوں گا۔ بابا کے بعد دستار میرے سر پہ باندھی جانی تھی، یعنی آپ سب کا بڑا میں ہوں، اور اب سے تمام فیصلے میں لوں گا۔ سیاہ آنکھوں والا لڑکا مستحکم لہجے میں بولا، عبداللہ تم سمجھ نہیں رہے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ قیس، اس نے سرگوشی کی، مجھ پہ یقین رکھو، میں یہاں سے تم سب کو نکال لوں گا عبداللہ، تم ایسے نہیں تھے، تم قیس کمبیر نام ہے میرا۔ وہ دوا کی شیشی کو فرش پہ مارتے ہوئے پھنکارا۔ ہر کوئی چپ سا ہو گیا۔ اب یہاں یونس خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے، جو ہے وہ کمبیر ہے، اور میں ان سب کا سربراہ۔ میں ایک ایک سے اپنا انتقام لوں گا، عالم نواب کے بیٹوں سے بھی اور خالق حسین سے بھی۔ درست وقت کا انتظار کریں۔ اس خاندان میں اگر کوئی ابلیس بنے گا تو وہ میں ہوں گا۔ آخر میں اس کی آواز آہستہ ہوئی۔ اسی پل اس کی نظر ایک طرف کھڑے سبز آنکھوں والے لڑکے پہ پڑی۔ وہ سہما ہوا اور خوفزدہ تھا۔ اسے دیکھ کر قیس کا دل جلتا تھا، مگر بابا نے کہا تھا خاندان جوڑنا، اور وہ جوڑے گا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ مہدی کے قریب آ کر رکا، ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ لمس میں سختی نہیں تھی، نرمی بھی نہیں تھی۔ آئندہ کوئی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ مہدی کمبیر میرا بھائی ہے۔ اس روز مہدی کمبیر نے اسے اپنی ڈھال مان لیا تھا۔ اب چاہے وہ اس کے ساتھ جیسا سلوک رکھے۔ آنے والے وقتوں میں وہ کمبیرز کا پنچنگ بیگ بنا رہا، لیکن اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اگلے کئی سال کمبیر خاندان کا بلوچستان کے اس گاؤں سے کوئی تعلق نہ رہا۔ حویلی چھوٹ گئی۔ زمین آدھی عالم نواب کے بیٹوں نے قبضہ کر لی، اور آدھی سے آنے والی آمدنی پر ان کا گھر چلا کرتا تھا۔ شاہی ٹھاٹ باٹ ختم ہو چکے تھے۔ اب جو ملتا اس پر گزارا کر لیا جاتا۔ زمان اور ان کے تمام بھائیوں نے گاؤں کی پسماندہ زندگی سے نکلنے کے لیے کئی سال قبل شہر کا رخ کیا تھا، اور انہی دنوں کچھ جان پہچان کے دوستوں کے ساتھ مل کر فیصل آباد میں ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں شراکت داری کر لی تھی۔ کاروبار کی سمجھ بوجھ اور بخت کے زور نے ان کو بلندیوں تک پہنچایا، اور چند ہی سالوں کے اندر اندر انہوں نے 2 عدد ٹیکسٹائل فیکٹریز کھڑی کر لی تھیں۔ خالق حسین ان کے شراکت دار تھے، جنہوں نے آنے والے وقتوں میں قیس کمبیر پہ غیر قانونی اسلحے کی ترسیل کا الزام لگا کر کمبیر کو کمزور کیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب قیس 24 برس کا تھا، اور اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ فیشن ڈیزائننگ کے کئی کورس مکمل کر لیے تھے۔ کپڑے سے محبت اس کے خون میں تھی، اور وقت کے دیے زخموں نے اسے آرٹ بنانا سکھا دیا تھا۔ ایک روشن صبح کا ذکر ہے۔ براق حنیف کے پینٹ ہاؤس میں واقع براق کے کمرے کی بیلکنی میں رکھے لمبے صوفے پہ قیس آنکھیں موندے سو رہا تھا۔ وہ کل براق کے ساتھ فیصل آباد گیا تھا، اور واپسی پہ اسی کے گھر آ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے تھے۔ اتفاق تھا کہ قسمت، براق کی ماں کا تعلق بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے تھا۔ ساتھ ساتھ وہ ایک فیشن ہاؤس 20 کلیکشن کی فاؤنڈر بھی تھیں، جو کہ آج کل براق حنیف چلا رہا تھا۔
تفصیل کو چھوڑ کے بیلکنی کے جانب آؤ تو نک سک سے تیار ایک عورت بڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کتنی بار کہا ہے براق کہ اب تم کوئی عام آدمی نہیں، تمہیں… بستر پہ اوندھے لیٹے براق کے اوپر سے کمفرٹر اتارتے ہوئے رکی۔ موٹی بھویں آپس میں اکٹھا ہوئیں۔ گہری عربی آنکھیں سکیڑ کر انہوں نے بیلکنی کے صوفے پہ سوتے ہوئے لڑکے کو دیکھا۔ سفید لمبے کافتان والا وجود اب بالکنی کی طرف بڑھایا۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک ماحول میں ارتعاش سا پیدا کرتی تھی۔ اس نے صوفے کے عقب میں کھڑے ہو کر اس سوتے ہوئے لڑکے کو دیکھا۔ ہلکی داڑھی، اٹھی ہوئی ناک، ماتھے پہ گرتی اس کے گھنگریالے بال اور بھینچے ہوئے لب۔ وہ تو سوتے ہوئے بھی پرسکون نہیں ہوتا تھا۔ عورت نے اس کے سینے پر دھری اسکیچ بک اٹھائی۔ لڑکا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور برق رفتاری سے اس کا ہاتھ اس کی پنڈلی تک گیا۔ سفید کافتان والی عورت نے دونوں ہاتھ اوپر کر لیے، آنکھوں میں لڑکے کے لیے ترحم درایا۔ ریلیکس، اٹس می، اٹس اسنا۔ لڑکے کے تاثرات ڈھیلے پڑے، مندی مندی آنکھوں سے حفاظت کا عنصر غائب ہوا۔ وہ براق کی ماں تھی۔ سب ٹھیک تھا، بالکل ٹھیک۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ یہ میری ہے۔ زکام زدہ آواز میں اس نے اسکیچ بک واپس لوٹانے کا مطالبہ کیا۔ اسنا مسکراتے ہوئے اس کے پیروں والی جگہ پر آ کر بیٹھی۔ قیس نے جلدی جلدی پیر سمیٹ لیے۔ اسنا اب اس کی اسکیچ بک کے اوراق پلٹ رہی تھی اور ہر بدلتے صفحے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں ایک اور ہی الگ تاثر در آتا تھا۔ کئی لمحوں بعد اس نے گردن اٹھائی۔ قیس اسے ہی تک رہا تھا۔ آرٹ دل سے بنتا ہے یا پھر ٹوٹے ہوئے دل سے؟ تم سے کون سا جذبہ آرٹ بنواتا ہے؟ انتقام۔ اس نے یک لفظی جواب دیا۔ میرا کام میرے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ یہ صرف ایک کام نہیں ہے، اسے آرٹ کہو۔ قیس کے لبوں کو ایک زخمی مسکراہٹ نے چھوا۔ 38 فیشن ہاؤسز سے رد ہو کر آنے والے کام کو آپ آرٹ کہتی ہیں؟ ہر نوجوان پاکستانی کی طرح وہ نا امید ہو رہا تھا۔ 39ویں بار کوشش نہیں کی؟ وہ اسکیچ بک بند کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کئی سال پہلے والی تلخ قلمی وہ بھلا چکی تھی۔ کیا لگتا ہے؟ وہ مسکرا کر جتانے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم تب تک کوشش کرتے رہو گے جب تک کوئی تمہیں ٹاپ ڈیزائنر کے طور پر ہائر نہیں کر لیتا۔ قیس گردن پیچھے پھینک کر مسکرایا تھا۔ سیدھا ہوا تو آنکھوں میں چمک تھی۔ نوکری کسے چاہیے؟ مجھے تو حصے داری چاہیے۔ اس نے بازو سینے پہ باندھے اور تفصیل سے اسنا کو دیکھا۔ میں نے ان 38 فیشن ہاؤسز سے جاب نہیں، شراکت داری مانگی تھی۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ اس… ہاتھ میں اسکیچ بک بلند کی۔ آرٹ کے بدلے کسی نے تمہیں پارٹنرشپ نہیں آفر کی ہے، مگر 10-15%۔ مجھے نصف چاہیے۔ اس نے گردن صوفے پہ ڈھلکا دی۔ ہاتھوں کو طلب سی ہوئی۔ اس کا سگار کہاں ہے؟ گزرے وقت کے برعکس تم مجھے انٹرسٹنگ لگے۔ ویسے براق تمہاری ہی عمر کا ہے، تمہیں اس سے جلن نہیں ہوتی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیا تم فرشتے ہو؟ نہیں، میں انسان ہوں۔ مجھے براق سے جلن نہیں، مقابلہ ہے۔ ایک دن میں اس سے زیادہ کامیاب، اس سے زیادہ امیر اور اس سے زیادہ کماؤں گا۔ اسنا چند پلوں سے دیکھتی رہی، پھر اسکیچ بک کھولی وہیں سے جہاں بند کی تھی۔ وہاں ایک سرخ گاؤن کا اسکیچ بنا تھا۔ انتقام کے درمیان کیا کہیں کوئی محبت بھی ہے؟ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے قیس گمبھیر ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ ایک لمحے کو اس کا دل معمول سے زیادہ تیز دھڑکا۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں بے حد مختلف رنگ تھے۔ مجھے محبت کا نہیں پتا، لیکن اس سے وفاداری اور وعدہ ہے۔ نبھاؤ گے یا چھوڑ دو گے؟ اتنے سال میں اس کا خیال بھی نہیں چھوڑ سکا۔ ایک وجود کی نفی کرنا پھر قیامت ہوگی۔ اسنا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلی گئیں۔ یہ لڑکا کچھ عجیب سا تھا۔ جس پہ وقت مہربان ہونے لگے ان کے لیے سمندر میں خشکی کے ٹکڑے بننے لگتے ہیں، صحراؤں میں ٹھنڈے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ تم کب تک اس طرح رد ہوتے رہو گے قیس؟ یہ منظر 20 کلیکشن کے اسٹوڈیو کا تھا، جہاں اس وقت ڈھیروں ڈھیر نئے نئے ملبوسات ٹنگے تھے۔ سنگی مجسمے اپنے اوپر خوبصورت، نفیس اور مہنگے جوڑے لٹکائے کھڑے تھے۔ قیس انہی سنگی مجسموں میں ایک کے سامنے کھڑا تھا۔
براق اس کے عقب میں. کتنی بار رد ہوا ہوں؟ صرف اور صرف 46 بار. کم از کم سینچری تو مکمل کرنی ہے. اس نے گلابی رنگ کا ایک گاؤن ہینگر سے نکالا. آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئیں. اب بس کر دو لوسیفر. ناکامیوں کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد ناکامی ایک اسٹیمپ کی طرح ماتھے پہ چپک جاتی ہے. تم اپنی زندگی میں آگے کیوں نہیں بڑھنا چاہتے؟ اس نے اگر بڑھ کر گلابی گاؤن اس کے ہاتھ سے لے کر دور اچھالا. قیس نے پہلے اسے دیکھا پھر گاؤن کو. یہ رنگ ٹھیک نہیں ہے. اس نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا. براق کا پارا ہائی ہونے لگا تھا. میں نے تمہیں یہاں کافتان کے رنگ اور ڈیزائن پوچھنے کے لیے نہیں بلایا. تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ تمہارے کمانے کا وقت ہے، اور میں اسے ضائع نہیں کر رہا. اس نے سخت لہجے میں براق کی بات کاٹی. میں جانتا ہوں مجھے پوائنٹ 0 سے شروع کرنا ہے. مجھے نوکری کرنی ہوگی اور مجھے نوکری کرنے میں آڑ نہیں. لیکن میں جس بھی فیشن ڈیزائن کے لیے کام کروں گا وہ سب مجھے جانتے ہیں، میرے آرٹ کو بھی. 1-2 سال میں مجھ سے ہزاروں ڈیزائنز بنوا کر دودھ سے مکھی کی طرح باہر نکال دیں گے. پارٹنرشپ سے میرے قدم جمیں گے، کوئی مجھے نکال نہیں سکے گا. میں بٹی ہوئی ریاست قبول کر سکتا ہوں، غلامی نہیں. تو پھر ریاست بانٹ لیتے ہیں. یہ آواز عقب سے آئی تھی. سیاہ رنگ کی ٹخنوں کو چھوتی قمیص کے ساتھ ہم رنگ ٹراؤزر پہنے، بالوں کو جوڑے میں باندھے اسنا بنت حنیف بولی تھی. قیس نے پلٹ کر دیکھا. تم اپنا آرٹ مجھے بیچو اور میں بدلے میں تمہیں حصے داری دوں گی. اور آپ میرے لیے اتنا سب کیوں کریں گی؟ ایک طرف براق تھا، دوسری طرف اسنا اور بیچ میں قیس گمبھیر. اسنا کی آنکھیں چمکیں. ایک پل کو وہ آنکھیں کچھ عجیب سی ہوئیں. کوئی ہے جو مجھ سے تمہاری مدد کرنے کو کہتا ہے. کون؟ اس کے لبوں پہ سوال ابھرا. براق کی رنگت سفید پڑی. کہیں وہ بتانے والی تو نہیں؟ مسیحا اپنی پہچان نہیں بتاتے. وہ اسی طرح کمپوزڈ انداز میں بولی. براق کا سانس بحال ہوا. قیس کی آنکھوں کا تاثر ویسا ہی رہا، سرد، روکھا. مجھے مسیحاؤں پر اعتبار نہیں. انتقام پہ تو ہوگا. براق استہزائیہ انداز میں بولا. کیسے لوگے انتقام؟ اس وقت تم 24 سال کے ہو اور بے روزگار. اسلام آباد سے لے کر لاہور تک ہر فیشن ہاؤس تمہیں خپتی اور جنونی سمجھتے ہوئے تمہیں کام نہیں دے رہا، اور جنہوں نے دینا چاہا انہیں تمہارے باپ کے سابقہ شراکت دار خالق حسین نے اپنے جال میں پھنسا لیا. قیس نے پہلو میں گری مٹھی بھینچ لی. انتقام سر اٹھا رہا تھا. چند سال اگر مزید اسی طرح گزر گئے تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. انتقام لینے کے لیے بھی اسٹریٹجی اور مالی استحکام کی ضرورت پڑتی ہے. میں تمہیں کوئی عطیہ نہیں دے رہا بلکہ میں تم سے مانگ رہا ہوں لوسیفر. اس نے آخر میں اپنے لفظوں پہ زور دیا. اپنا آرٹ مجھے بیچو اور بدلے میں ہم سے رقم لو. اب کے اسنا بولی تھی. 20 کلیکشن کا ایک پورا کلیکشن صرف تمہارے بنائے ہوئے ڈیزائنز پہ بنے گا. تمہارا نام مارکیٹ میں آ جائے گا. قیس کے دل کو دھکا سا لگا تھا. اس کا آرٹ، اس کے سالوں کی محنت، یہ سب اس نے بیچنے کے لیے نہیں بنایا تھا. یہ ایسے تھا جیسے آپ نے اپنا گھر سجانے کو سامان خریدے ہوں اور کوئی آ کر ان کی بولی لگائے. کئی لمحے وہ خاموشی سے فرش کو گھورتا رہا. گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوتی تھی. میرا آرٹ قیسم کے لیے ہے. اس کی آواز شکستہ تھی. قیسم؟ دونوں کاروباریوں نے اچنبھے سے دہرایا. قیسم. اس نے بہت سارا تھوک نگلا. میرا گھر ہے. اسے راتوں کی محنت، تھکن بھرے دن یاد آئے. میرا خواب. تمہارا آرٹ قیسم کی بلندیوں تک جانے کے لیے پہلی سیڑھی ہے. اسنا آگے آئی. اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. پہلی سیڑھی کو پائیدار ہونا چاہیے. تم کھوکھلے ہو، میں طاقت ہوں. تم کمزور ہو، میں زور آور. تم کچھ بھی بیچ نہیں رہے، تم سیڑھیاں بنا رہے ہو. آپ بہت ظالم ہیں. وہ بے بسی بھری نفرت سے بولا. اسنا مسکرائی. کاروباری کو ظالم بننا پڑتا ہے. ان کے لہجے میں مصنوعی تعصب تھا. میں تمہاری کال کا انتظار کروں گی. آپ بہت ظالم ہیں. وہ دہرا رہا تھا. آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں.
اسنا اس کا کندھا تھپک کر باہر چلی گئی تھی اور قیس گمبھیر کئی لمحے ہاں یا نہ کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ کئی بار خواہشات، خواب اور جنون کے بلندیوں پہ ہونے کے باوجود زندگی کے ساتھ معاہدے کرنے پڑتے ہیں، کمپرومائز بھی اور سودے بھی۔ قیس گمبھیر اسنا بنت حنیف کے آفر قبول کر چکا تھا۔ چند ٹکوں کے عوض اپنا آرٹ بیچ دینا آرٹسٹ کے دل کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ گو کہ وہ چند ٹکے بھی بہت ساری رقم تھے، مگر قیس گمبھیر کا آرٹ ہیرا تھا جس کے لیے بس چمک کی قیمت عطا کی گئی تھی۔ انہی دنوں اسی چھوٹی سی رقم کے ساتھ اس نے قیسم کی بنیاد رکھی تھی۔ 20 کلیکشن دیے ہوئے ڈیزائنز ابھی مارکیٹ میں نہیں آئے تھے۔ قیسم اسے تھکا دیتا تھا۔ اس کی پہلی کلیکشن کو صاف صاف کاپی کہا جانے لگا تھا، مگر یہی پہلی کلیکشن اسے متعارف کروا گئی تھی۔ اس کے پاس کام کرنے کے لیے صرف 30 لوگ تھے۔ قیسم کا بازو، قیسم کے سہارے، جن میں سب سے پہلی حدیبیہ نواز تھی۔ حدیبیہ نواز عرف حبیب سے ہونے والی پہلی ملاقات کوئی عام ملاقات نہیں تھی۔ یہ قیسم کے وجود میں آنے سے 2 ماہ قبل کا ذکر ہے۔ نکھری تازہ دم سی صبح اسلام آباد کے چاروں کونوں کو منور کر رہی تھی۔ ایلیٹ کلاس کے ایک رہائشی اپارٹمنٹ کے دروازے کے آگے کھڑا قیس بیل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ سفید پولو شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز پہنے وہ تازہ دم لگتا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد دروازہ کھلا تھا۔ ماضی کی حدیبیہ نواز دبلی پتلی سی تھی، گال اندر کو دھنسے ہوئے، آنکھوں تلے سیاہ حلقے اور ملگجے سے لباس میں ملبوس اس لڑکی کی آنکھوں میں بیزاری واضح تھی۔ قیس کو دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے دیکھ اس کی بھویں بھنج گئیں۔ میں اندر آ سکتا ہوں حبیب؟ وہ بازو سینے پہ باندھ کر شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ ساتھ اس کی نظر حدیبیہ کی بھیجی ہوئی مٹھی تک گئی، شاید اس میں کچھ تھا۔ نہیں، کیونکہ یہ کسی حبیب کا نہیں، حدیبیہ نواز کا گھر ہے۔ چبا چبا کر کہتے ہوئے اس نے دروازہ قیس کے منہ پر بند کرنا چاہا، مگر وہ بیچ میں اپنا ہاتھ اور بوٹ لے آیا تھا۔ پورا زور لگا کر دروازہ کھولا اور شکریہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ مسٹر قیس، میں تمہاری کسی قسم کی بکواس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، جاؤ یہاں سے۔ وہ دروازے کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی، جانے کیوں انداز محتاط سا تھا، اور دروازہ اس نے بند نہیں کیا۔ میں خالق حسین نہیں ہوں، مجھ سے مت ڈرو، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرمی سے بولا۔ حدیبیہ ساکت رہ گئی۔ وہ کیا جانتا تھا؟ تم نے اس رات مجھے بچایا تھا، آج میں تمہیں بچانے آیا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ پورا کھول دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ اس سے خوف نہ کھایا جائے۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ حدیبیہ گہری سانس لیتی آگے آئی اور وہ صوفے پہ اس کے سامنے آ بیٹھی۔ قیس چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں جھپکیں۔ آنکھوں کے پپوٹے بند ہوئے اور انہی بند پپوٹوں کے پیچھے ایک سیاہ رات کا منظر سامنے آیا۔ 2 ماہ قبل قیسم کی عمارت اپنے تکمیلی مراحل کو چھو رہی تھی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ اوپری منزل کی لفٹ سے سفر کرتا قیس گمبھیر گراؤنڈ فلور کی طرف رواں تھا۔ اسی پل اس کا موبائل تھر تھر آیا۔ کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر دیکھا تو کوئی غیر شناسا سا نمبر تھا۔ سب سلائیڈ کو موبائل کے ایک کونے کی طرف کرتے اس نے کال کا جواب دیا۔ کل رات 12 بجے کے قریب قیسم کی عمارت میں آگ لگے گی۔ وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جائے گی، مگر یہ جھوٹ ہوگا۔ تمہارے پاس 25 گھنٹے ہیں، حفاظت کا انتظام کر لو۔ دوسری جانب سے انتہائی روبوٹک سا لہجہ سنائی دیا۔ قیس کی ٹانگیں شل سی ہوئیں۔ پسینے کی ایک لکیر نے ریڑھ کی ہڈی تک کا سفر کیا۔ میں کیسے مان لوں یہ سچ ہے؟ اس کا لہجہ لڑکھڑایا۔ کل رات تمہاری عمارت سے اٹھتے سرخ شعلے یقین دلا دیں گے۔ تم کون ہو؟ قیس جلدی سے بولا، مبادا فون کٹ ہی نہ جائے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کئی لمحے بعد ایک غیر انسانی آواز سنائی دی۔ میرا نام حبیب ہے۔ کال کٹ گئی تھی۔ اس کے بعد نمبر بند ہو گیا۔ اس رات قیس گمبھیر نے عمارت کے چاروں طرف لوگ کھڑے کر دیے تھے۔ اگلے دن اس نے تھانے جا کر بیان دیا کہ اسے خالق حسین سے جانی اور مالی خطرہ ہے، اور اگر اسے یا اس کی ملکیت کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار خالق حسین ہوگا۔ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور پھر وقت کی کایا پلٹی۔ بدنامی اور شیئرز کے ڈوبنے کا ڈر تھا کہ کیا؟ وہ خالق حسین جس نے قیسم کی عمارت جلانی چاہی تھی، وہی اب اس کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرا تھا۔ آنکھیں چپکتے ہی حال غالب آیا۔ حدیبیہ غیر آرام دہ سی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔
میں اپنے مسیحاؤں کو نہیں بھولتا. 2 ماہ سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں اور دیکھو بالآخر میں تمہارے سامنے ہوں. تم نے مجھ پہ احسان کیا ہے، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے. سیاہ آنکھوں والی لڑکی چند پل اسے دیکھتی رہی. کھنڈر چہرے پہ ذرا برابر رونق نہیں تھی. تمہیں لگتا ہے تم مجھے کچھ دے سکتے ہو؟ میں خالق حسین کی پرسنل سیکرٹری ہوں. ایک دنیا ہے جو مجھے جانتی ہے. گھر، گاڑی، پیسہ، تعاشی سب کچھ ہے میرے پاس. تمہیں لگتا ہے حدیبیہ نواز کو کچھ چاہیے؟ کوشش کے باوجود اس کے لہجے میں تنفر نہ آ سکا. خالی لہجہ بے اثر تھا. قیس اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے صوفے پہ آگے کو ہوا. اس حدیبیہ کو شاید کسی کی ضرورت نہ ہو، لیکن ایک 16 سالہ لڑکی ہے جس کے ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے اور اس کے باپ کا بھائیوں جیسا دوست اس بچی کو اپنے ساتھ گھر لے گیا. حدیبیہ کی رنگت فاق ہوئی. وہ غیر آرام دہ ہوئی. وہ اچھا آدمی نہیں تھا. 16 سالہ لڑکی کو اس کی نظریں بری لگتی تھیں اور چھونا کراہیت دیتا تھا. کئی بار اس نے اس مسیحا نما شیطان کو جھٹکنا چاہا مگر وہ ناکام رہی، اور پھر ایک رات اس کی ساری مزاحمتیں ہار گئیں. حدیبیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، روح گھائل ہوئی. کئی سال قبل ہوئی تکلیف آج ایک بار پھر اتنی ہی شدت سے سر اٹھانے لگی تھی. وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی. اسے اپنے جسم پہ وہ گھناؤنا لمس سرکتا محسوس ہوا. پھر ہر رات یہی سب ہونے لگا. زیادتی. ٹی وی میں سنا جانے والا لفظ اسے ہر رات سنائی دینے لگا، محسوس بھی ہونے لگا. پہلے اسے خوف آتا تھا، پھر کراہیت، اور پھر رفتہ رفتہ وہ ان سب کی عادی ہوتی چلی گئی. اس دوران اس کے 2 حمل بھی ضائع کروائے گئے. اب کہ اس کی ہچکیاں بلند ہو چکی تھیں، آنکھیں بھل بھل بہنے لگیں. اسے اپنے جسم میں لگنے والے کٹ آج بھی ازبر تھے. لڑکی سب کچھ کرتی چلی گئی کیونکہ اسے لگا تھا خالق حسین نامی وہ آدمی اس سے محبت کرتا ہے. اسے ہر وقت قریب رکھنے کے لیے ہی اسے اپنا سیکرٹری تک رکھ لیا. مگر آج اتنے سالوں بعد اسے معلوم ہوا ہے کہ وہ بوڑھا گدھ اسے ماس سمجھ کر بس نوچتا رہا ہے. میں اس سے محبت کرتی ہوں. میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. وہ جو ہے جیسا ہے مجھے اس کے ساتھ سکون ملتا ہے. وہ رو پڑی. کئی سال کے روکے ہوئے آنسو بہہ نکلے. وہ تمہاری محبت نہیں ہے. قیس نے نرمی سے اس کی تصحیح کی. اٹس ٹراما بانڈنگ. یہ ایک سائیکولوجیکل اصطلاح ہے جس میں وکٹم اپنے ہی ابیوزر کی مار، ذہنی یا جسمانی اذیت کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتا. بعض دفعہ زیادتی، اغوا ہونے والی لڑکیوں کو اپنے ہی اغوا کار یا پھر ریپسٹ سے ٹراما بانڈنگ ہو جاتی ہے جسے وہ محبت سمجھ بیٹھتی ہیں. مجھے نہیں پتا محبت کیا ہے، لیکن کم از کم وہ نہیں جو تمہیں لگ رہی ہے. وہ اب تمہاری طرف نہیں دیکھتا کیونکہ تمہارے جسم سے اسے اب کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے کئی سال تمہارا فائدہ اٹھایا، تمہیں ابیوز کیا، تمہاری ذہنی صحت اور تمہارے جسم کو نقصان دیا. تمہارے پاس 2 راستے ہیں. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا، حدیبیہ کے قریب آ کر بیٹھا. وہ نامحسوس انداز میں اس سے دور ہوئی. میں تمہیں احسان کے بدلے ایک نئی شناخت، نئے تجربوں کے لیے کسی ملک بھیج دوں گا. دوسرا. اس نے لمبی سانس لی. جوائن می. خالق حسین کے کچھ راز لاؤ اور بدلے میں قیسم میں جگہ بناؤ. تم ان کے بغیر بھی آ سکتی ہو مگر مجھے نہیں لگتا تم ایک بار پھر کسی مرد پہ اعتبار کر سکو گی. حدیبیہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھے گئی. قیس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. جواب پانے کا منتظر رہا مگر وہ کچھ نہ بولی. تو قیس دروازے کی جانب بڑھا. ہینڈل کھولتے کھولتے وہ رک گیا. خود کو معاف کرو حدیبیہ. تم اسالٹ ہوئی، یہ تمہارا قصور نہیں. تم بچی تھیں، وہ نہیں تھا. خود کو معاف کرو کیونکہ تمہیں محبت اور زیادتی کا فرق نہیں پتا تھا. مگر اسے معاف مت کرنا کیونکہ اسے سب پتا تھا. اور پھر وہ ہینڈل گھما کر باہر نکل گیا تھا. حدیبیہ کی مٹھی میں بند نیند کی گولیوں کی ڈھیر ساری مقدار فرش پر گر گئی. آنسو. آج اس کی آنکھوں نے ڈھیر سارے آنسو بہانے تھے. آج حدیبیہ نواز نے خود کو معاف کرنا تھا. کم از کم موت حل نہیں تھی. جب لوگ خلاف ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کامیابیاں مقدر بننے والی ہیں. بلندیوں کے سفر میں بہت کچھ سہنا ہوتا ہے، جن میں سر فہرست
نفرت حد تک جملے بازی اور الزام ہے۔ حدیبیہ نواز سے ہونے والی ملاقات سے 5 سال بعد کا ذکر ہے۔ قیسم ایک طویل سفر کے بعد منزل کی اور روانہ تھا۔ پچھلے 4 سال سازش، انتقام، نفرت میں گزر گئے۔ پھر بالآخر لوگ قیسم کو جاننے لگے تھے۔ کام آسان نہیں تھا۔ جاننا چاہتے ہو کیوں؟ کرسی پہ بیٹھو، سامنے لگی دیوار کے پردے پہ چلتی ایک فلم ملاحظہ کرو جس میں کردار بس ایک تھا، بس ایک۔ وہ مہدی کے کمرے میں کھڑا تھا۔ سبز آنکھوں والا لڑکا بیگ میں سامان بھر رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں یاسیت سے اسے تک رہی تھیں۔ کتنا شوق تھا اسے اٹلی جانے کا۔ اسے وینس پسند تھا، تصاویر میں بہت خوبصورت جو لگتا تھا۔ ایک پل کو جی میں آیا کہ بستہ باندھے اور مہدی کے ساتھ نکل پڑے، مگر پھر یاد آیا کہ اگلے ماہ کے اختتام تک اسے زرم کلیکشن لانچ کرنی ہے، کیونکہ اس سے اگلے ماہ عید تھی۔ کاش وہ سب چھوڑ چھاڑ کر جا سکتا، کاش۔ اگلے منظر میں کمرے کی بتیاں بند تھیں۔ نیم ملگجے سے اندھیرے میں راکنگ چیئر جھلاتا وہ شخص، آج اس کی آنکھیں اداس لگتی تھیں۔ یکدم جھولتی کرسی ساکت ہو گئی۔ اس پہ بیٹھے وجود نے اپنی گردن پیچھے کو ڈھلکا دی، لب ہلکے سے واہ ہوئے اور ایک ہائی سی نکلی۔ لوگ اتنے ظالم کیوں ہیں اللہ؟ اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہو گئے۔ اس کی 1.5 سالہ محنت، اس کی کلیکشن پر ایک نامور اداکارہ نے اولڈ فیشن کا ٹیگ لگا دیا، اور دیکھا دیکھی لوگ لیے ہوئے آرڈر رد کروانے لگے۔ کاپی نقل کے ٹھپے لگ گئے۔ بات بڑھتی چلی گئی۔ اسے ذہنی مریض قرار دے دیا گیا۔ اس کے باپ کی، اس کے خاندان کی موت زیر بحث لائی گئی۔ اس کے آرٹ میں کیڑے نکالے گئے۔ وہ کامنٹس نہیں تھے۔ کمبخت آرٹسٹ کے نازک دلوں سے پوچھو، یہ کامنٹس تو ہرگز نہیں تھے۔ آج اسے پہلی بار لگا تھا کہ سب بند کر دیتے ہیں، قیسم پہ تالے لگا لیتے ہیں۔ آج کے بعد کوئی نیا ڈیزائن نہیں بناتے۔ آج بس اب نہیں ہوگا کام۔ ہاں، اس کا دل دکھتا تھا جب کوئی کریٹیسزم کے نام پہ اس کے کام کے بخیے ادھیڑتا تھا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ آرٹسٹ کے دلوں کو ٹوٹنے اور جڑنے کی بہت عادت ہوتی ہے، مگر ان کے دل چاہے جڑ بھی جائیں، وہ ٹوٹی دراڑ یاد رکھتے ہیں۔ اس نے کئی بار آرٹ بلاک دیکھا تھا، اسکیچ پینسل اور کاغذ ہاتھ میں لیے ہوئے۔ وہ کئی کئی گھنٹے کوئی کام نہ کر پاتا تھا۔ کئی کئی راتیں وہ جاگ کر کام کیا کرتا تھا۔ اس کی صبح اور شام کا فرق ختم ہونے لگا تھا۔ شروعات میں کاروبار فائدہ کم، نقصان زیادہ دیتا تھا۔ اس نے کئی بار پیٹ کاٹا تھا، کئی بار خواہشات ماری تھیں۔ بالآخر 6 سال میں قیسم کو بخت لگا تھا۔ اس کی بتائی ہوئی عید کلیکشن، سمر کلیکشن ہاتھوں ہاتھ لے لی گئی۔ 6 سال بعد محنت کا ثمر ملا تھا۔ اس رات قیس کمبیر سو نہیں پایا تھا۔ اس رات اسے خوف آیا تھا، کامیابی سے۔ اسے خوف آیا تھا شہرت سے۔ وہ خوابوں کے اتنا نزدیک تھا کہ اسے ڈر لگا کہ اگر وہ ہاتھ بڑھا کر انہیں چھو لے گا تو سب تحلیل ہو جائے گا۔ ساری رات خوف، جوش، سکون، بے قراری، امید، فکر میں گزر گئی۔ اگلی صبح قیس کمبیر کو آدھا پاکستان جانتا تھا۔ اب وہ عام آدمی نہ رہا تھا۔ انسان کے پاس طاقت آ جائے تو وہ 2 کام کرتا ہے۔ ماضی میں دکھ اور تکلیف دینے والوں کو بھول کر، معاف کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوئم، وہ ان لوگوں کو یاد رکھتا ہے۔ جتنا دکھ اس نے خود جھیلا، اس سے زیادہ دکھ انہیں دیتا ہے۔ اور تکلیف دیتے وقت وہ حساب نہیں رکھتا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ کئی پروازیں اپنے سفر کو روانہ تھیں، اور کچھ اعلان اب بھی باقی تھے۔ لوگ ہاتھوں میں پاسپورٹ اور بیگز لیے یہاں سے وہاں آ جا رہے تھے۔ انہی لوگوں میں ہماری کہانی کے کچھ کردار بھی تھے۔ SHO فیروز طاہر، یہ وہی SHO ہے جس نے خالق حسین کے کہنے پر قیس کی گاڑی میں غیر قانونی اسلحہ رکھوایا تھا اور اسے 3 روز ایک جہنم جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کیا تھا۔ اور ان کا اکلوتا بیٹا سعد طاہر۔ شادی کے 10 سال تک فیروز کے یہاں کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ 10 سال بعد ایک لمبے چوڑے علاج کے بعد اس کے یہاں ایک بیٹا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی کھڑی تھیں، جو بار بار بیٹے کی بلائیں لیتی تھیں۔ اپنے اکلوتے بیٹے کا مستقبل بنانے کو وہ دونوں اپنی ساری جمع پونجی لگا چکے تھے۔ آج وہ امریکہ جانے والا تھا۔ ایک مہنگی یونیورسٹی، اعلیٰ تعلیم، چند سال بعد ایک اچھی جاب، اچھی بیوی، ماں باپ کا مضبوط سہارا۔ فیری ٹیل تھوڑی نہ ہے۔
چند پل بعد اس نے اپنا سامان چیکنگ کے لیے رکھا اور بپ بجی۔ 18 سالہ بچے کا دل گھبرایا تھا۔ سیکیورٹی عملہ فوراً سے پہلے الرٹ ہوا۔ بیگ کو اٹھا کر کھولا گیا۔ ساتھ طاہر جہاں تھا وہیں جامد ہو گیا۔ بیگ کے اندر 2 گنز تھیں، سفید پڑیاں تھیں۔ ایک ایک کپڑے، ایک ایک سامان کو فرش پہ کھول کھول کر رکھا گیا اور ہر شرٹ کے اندر سے ہیرے نکلے۔ لڑکا رونے لگا تھا۔ 2 سے 3 مسلح افراد اسے اپنے نرغے میں لیے جا رہے تھے۔ میڈیا کو بریکنگ نیوز مل چکی تھی۔ ایئرپورٹ کے باہر کھڑی پولیس کی گاڑیوں کے اطراف میں میڈیا کے لوگ بھی تھے۔ مائک تھامے ہوئے لوگ چیخ چیخ کر خبریں سنا رہے تھے۔ سعد طاہر کو پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ایئرپورٹ کے احاطے سے اپنے بیٹے کو گھسیٹ کر لے جاتے پولیس والوں کے پیچھے سعد کے ماں باپ بھی تھے۔ فیروز چیخ چیخ کر اپنے بیٹے کی بے گناہی کے لیے دہائیاں دے رہا تھا۔ پولیس موبائل میں بیٹھا لڑکا ہر نیوز چینل کے کیمرے کی زینت بن چکا تھا۔ وہ ہراساں نظروں سے اپنے باپ اور پولیس والوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں بھل بھل بہہ رہی تھیں۔ گاڑیاں آگے بڑھ گئیں، مگر اس کے ماں باپ وہیں اسی سڑک پہ تہی داماں کھڑے رہ گئے۔ فیروز دیوانہ وار کسی کو فون ملا رہا تھا۔ اس کا بیٹا اب امریکہ کی اس یونیورسٹی نہیں جا سکتا تھا، طے ہوا۔ اس کے بیٹے پہ ایک لمبا کیس چلنے والا تھا، طے ہوا۔ وہ اب کبھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتا تھا، طے ہوا۔ اگلے 2 ماہ پیشیاں بھگتاتے گزرا۔ انصاف کی اپیل کرتے 2 ادھیڑ عمر والدین ہر جگہ سے نامراد لوٹ آتے تھے۔ ایسی ہی ایک تھکی ہاری دوپہر کی کورٹ کی راہداریوں میں رکھی بینچ پہ فیروز بیٹھا تھا۔ بھانت بھانت کی بولیوں کے درمیان اسے بس ایک آواز سننی تھی، اس کے بیٹے کی رہائی کا سندیسہ۔ میں نے کہا تھا نا، میں وقت کا فرعون بن کر پلٹوں گا، مجھے یاد رکھنا۔ کیا تم مجھے بھول گئے؟ اپنے عقب سے آتی آواز پہ فیروز طاہر جامد ہو گیا۔ آس پاس گویا برف کی دبیز تہیں چھا گئیں اور اس کا دل برف ہو گیا۔ وہ آہستگی سے مڑا۔ اپنے ساتھ کھڑے انسان کو وہ بھولا نہیں تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس وقت وہ کمزور تھا، آج طاقتور۔ وہ 18 سالہ عبداللہ زمان نہیں رہا تھا، آج وہ 29 سالہ قیس کمبیر تھا، طاقتور، زور آور۔ تم نے مجھے یاد تو رکھا نا؟ وہ گردن ایک طرف ڈھلکائے معصومیت سے بولا۔ اس کی آنکھیں وہ عام آنکھیں نہ تھیں۔ فیروز سانس رو کے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں عبداللہ۔ اس کے لب دھیرے سے پھڑ پھڑائے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ سب بہت پرانی بات ہے۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہہ نکلے۔ میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں عبداللہ، مجھے سزا دو، مجھے مار ڈالو، لیکن میرے بیٹے کو جانے دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قیس کے قدموں میں آ بیٹھا تھا۔ سیاہ آنکھوں والے شخص کی روح میں طمانینت اتری، آنکھیں زخمی ہوئیں۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے بیٹے کو بخش دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، رحم کرو عبداللہ، رحم کرو۔ وہ چلا رہا تھا، گھگیا رہا تھا۔ اس کے آنسو قیس کے چمکتے جوتوں پہ گر رہے تھے۔ میرے بیٹے کو اس جرم کی سزا مت دو جو اس نے نہیں کیا، ظالم نہ بنو عبداللہ، ظالم نہ بنو۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنے قدم آزاد کروائے۔ فیروز دور جا کر گرا، مگر اس نے دہائی دینا نہ چھوڑا۔ قیس کی سیاہ آنکھیں صفاقی کی تمام حدود کو چھو رہی تھیں۔ میں ظالم بن نہیں رہا، وہ مسکرایا، میں ظالم ہوں۔ وہ جھکا، فیروز کی کلائی میں بندھی گھڑی نوچ کر اتاری۔ میں کہانی کا ہیرو نہیں ہوں جسے تم پر رحم آ جائے گا۔ گھڑی اپنی کلائی پہ درست کی، ٹھنڈی ٹھار نظریں فرش پہ گرے آدمی پر مرکوز کی۔ تمہیں مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا۔ اگلے پہروں میں وہ اس راہداری میں گردن تانے ہوئے مستحکم قدم اٹھا رہا تھا۔ کئی سال قبل تھانے سے نکلتے ہوئے اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، جسم زخمی، آج سب مفقود تھا، آج وہ طاقتور تھا۔ عبداللہ زمان اب کہانی میں واپس آ چکا تھا۔ تو جناب آج کی ایپیسوڈ کو یہاں پہ روکتے ہیں، کیونکہ یہ پوائنٹ بڑا ہی زبردست ہے، تو میں نے سوچا بس یہیں پہ روک دیتے ہیں۔ تو جناب عبداللہ زمان تو واپس آ چکا ہے کہانی میں قیس کمبیر بن کر، اور کیسے آیا یہ پوری سٹوری ہم پر کھل چکی ہے۔ کیوں اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہوئی، کیسے ہوئی، کن لوگوں نے کی، اور پھر اس کے بعد اس کی لائف کی کیا سفرنگز تھیں، کیسے وہ بلوچستان سے باہر نکلے، اسلام آباد آ کے سیٹل ہوئے، کتنی دشواریاں تھیں جو کہ
قیس کمبیر نے صحیح اور کیوں اسے عبداللہ سے قیس کمبیر بننا پڑا، یہ سب کچھ تو کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اب اسٹوری جائے گی آگے کی طرف، یعنی اب جب عبداللہ زمان اور قیس کمبیر دونوں ایک ہی بندے کی طرح ریئیکٹ کریں گے، آئی مین ٹو سے کہ اب زینیا حاکم پہ جب یہ کہانی کھلے گی کہ عبداللہ زمان قیس کمبیر ہی ہے، اور جب قیس کمبیر کو پتہ چلے گا کہ زینیا حاکم ہی اس کی منگیتر ہے، جو کہ بالاج سے شادی کرنے کے بعد اب شادی کر چکی ہے مہدی سے، تو ظاہر ہے کہ مہدی سے آلریڈی ایک نفرت کا سلسلہ تو ہے قیس کمبیر کا، اور اگر خالی نفرت کا سلسلہ ہوتا تب بھی کہانی میں اتنا کچھ نہ ہوتا جتنا کچھ اب ہے، کیوں مہدی کمبیر سے نفرت کرتا ہے قیس کمبیر، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا محافظ ہے، اس کا بھائی ہے، اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو اب جب اسے قیس سے ہی بچانا ہے مہدی کو، تو قیس کیسے بچائے گا؟ اپنے آپ سے کیسے بچائے گا اور اپنے آپ سے کیسے حفاظت کرے گا؟ کیونکہ جو نفرت وہاں پہ تھی کہ جی میرے ماں باپ کا قتل مہدی کی ماں کی وجہ سے ہوا، مہدی کے باپ کا بھی قصور کہ بھائی اس نے شادی کر لی، اور یہ ساری دشمنی کی وجہ بنی اس کی لو میرج، اور انہیں اپنا سب کچھ زمینیں اور اپنی پہچان تک چھوڑ کے اسلام آباد میں دوبارہ سے نئے سرے سے سب کچھ اسٹرگل کرنی پڑی، اور یہ ساری اسٹرگل کیے قیس کمبیر نے۔ تو یہ نفرت آلریڈی تھی اس کی مہدی سے، اور اب ایک اور وجہ کہ زینیا حاکم نے شادی کر لی ہے مہدی سے، اور اس کی منگیتر نے شادی کر لی، اور منگیتر جو ہے وہ تو غیرت کا معاملہ ہو جاتی ہے ان کے لیے، اور پھر اس پہ تو قتل ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایک اور اتنا بڑا کام یا الزام جو ہے وہ مہدی کے سر آ چکا تھا۔ قیس کمبیر کی نفرت سے، اس کے انتقام سے مہدی کمبیر کو کون بچائے گا اور کیسے بچائے گا؟ کیونکہ بچانے کا کام تو خود قیس کمبیر نے اپنے حصے میں لیا ہوا تھا۔ دوسری بات یہ کہ بالاج کا تو فائنلی ایگزٹ ہو گیا اس اسٹوری سے۔ اچھا، بالاج کو قیس نے جان بوجھ کے تو نہیں مارا، اٹ واز این ایکسیڈنٹ، اور غلطی بھی بالاج کی ہی تھی کیونکہ وہ غلط سائٹ سے روڈ کی آ رہا تھا، ساتھ ساتھ موبائل پہ میسج بھی کر رہا تھا، اور ایک اور جو انتہائی غلط بات کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ لا رہا تھا تیزاب، کیونکہ وہ زینیا حاکم کی خوبصورتی کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سے انتقام لوں میں، اور کس بات کا انتقام؟ کہ وہ واپس اس کی طرف نہیں آنا چاہتی تھی۔ واہ جی واہ! تو جناب بالاج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو وہ ڈیزرو ہی کرتا تھا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ قیس نے ایسا کچھ جان بوجھ کے نہیں کیا، کیونکہ جب انسان جان بوجھ کے انتقام لینے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے، مطلب وہ اس غلط راستے کا عادی ہوتا جاتا ہے، اور اپنی لائف میں پھر وہ کبھی بھی صحیح راستے پہ نہیں چل پاتا۔ جب بھی اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی، انتقام کے علاوہ بھی اگر کوئی ہرڈلز آئیں گی زندگی میں، تو وہ غلط راستے کی طرف آسانی سے چلا جائے گا۔ اس لیے میں اس حق میں تو نہیں ہوں کہ انتقام کی آگ میں جل کر کسی کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن ہاں نیچرلی اس وقت اس کے ساتھ ہوا، مطلب یہ تو کارما تھا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب وہ جو ایکسیڈنٹ ہوا وہ قیس کے ہی ہاتھوں ہوا، یہ ایک علیحدہ سچویشن اس میں کریٹ ہو گئے، ادروائز وہ ایکسیڈنٹ کسی کے بھی ذریعے ہو سکتا تھا، کوئی بھی اور انسان ہو سکتا تھا قیس کی جگہ، کیونکہ قیس نے یہ سب کچھ پلان نہیں کیا تھا۔ تو آگے دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے، آگے بہت کچھ ہونا ابھی باقی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔